بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اس وقت جو سیلاب کی صورت میں وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمانوں کو، تمام ہم وطنوں کو اللہ تعالی اس آفت سے محفوظ رکھے۔ جن لوگوں کا جتنا نقصان ہو چکا ہے، اللہ تعالی اپنی غیبی مدد سے ان کا وہ نقصان پورا فرمائے اور ان کے لیے خیر فرمائے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور صرف آزمائش نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے گناہوں کی، ہماری غلطیوں کی سزا بھی ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو امت یا جو لوگ، جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تھوڑے اور چھوٹے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ کرتا ہے، ان کو آگاہ اور خبردار کرتا ہے تاکہ یہ میرے در کی طرف لوٹ آئیں۔ تو ہمارے جو بھائی اس میں مبتلا ہیں، چونکہ یہ ہمارے سب کے لیے آزمائش ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے جو اس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی یہ رکا اور تھما نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم بھی اس میں مبتلا ہو جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو محفوظ رکھے، اور جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر فرمائے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک بات جو سمجھنے کی تھی، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سیلاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو عذاب ہے اور نہ ہی آزمائش ہے، بلکہ یہ جو ہے ہمارے حکمرانوں کی نالائکی اور مس مینجمنٹ ہے، اس وجہ سے سیلاب آیا ہے۔ اگر مینجمنٹ اچھی ہوتی، نالائکی نہ ہوتی تو کبھی بھی سیلاب نہ آتا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ آزمائش یا پھر عذاب نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو نالائکی کہنی چاہیے۔ اور یہ بات کہنے والے معروف یوٹیوبر مرزا محمد علی انجینئر جہلمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو آزمائش یا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو نالائکی سمجھنی چاہیے۔ میں حیران اس بات سے ہوں کہ مرزا محمد علی انجینئر کی عادت مبارکہ ہے، اس کی ایک فطرت ہے کہ اس کے منہ میں جو بھی آتا ہے یہ بول دیتا ہے۔ اس نے کبھی بھی کوئی سوچنے سمجھنے کی تکلیف نہیں کی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یا کہنے جا رہا ہوں کیا وہ بات ٹھیک ہے یا پھر غلط ہے، یا کتنے فیصد ٹھیک ہے یا کتنے فیصد غلط ہے۔ وہ کبھی بھی، وہ اور کانفیڈنٹ ہے۔ اس کی عادت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ویسا ہی ہے، اس کے اندر کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ شاید کہ وہ اپنے آپ کو معصوم دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے۔ حالانکہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے؟ عذاب ہوتا ہی یہی ہے کہ جو بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یا پھر عذاب ہوتا ہے۔ آزمائش کب ہوتی ہے؟ آزمائش تب ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میں اب اس کا امتحان چیک کروں، اس کو امتحان لوں، اس کو چیک کروں کہ اس کا ایمان کتنا پختہ ہے، تو اس کو آزمائش کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے انسان کے خود کے گناہ ہوتے ہیں، خود کے گناہ کے بعد جو چیز انسان کے اوپر تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے در پہ واپس لوٹ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اب وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمان ہے، دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، حق مارتا ہے، تو جو حق مارنے والا ہے وہ تو غلط کر رہا ہے یقیناً، لیکن جو دوسرا ہے جس کا حق مارا جا رہا ہے یہ اس کے لیے آزمائش ہے، یہ اس کے لیے امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اب اگر اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے بچنے کا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 4019، نبی علیہ السلام نے کسی قوم کے اوپر عذاب کی 3 شکیں بیان فرمائی ہیں جب وہ قوم ناپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو پہلا عذاب بتایا ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ فرمایا کہ الا اخذوا بالسنین، کہ ان کے اوپر سب سے پہلا جو عذاب آتا ہے وہ قحط سالی کی صورت میں آتا ہے۔ قحط سالی کیا ہوتی ہے؟ قحط سالی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ بارش نہ آئے اور فصلیں نہ اگیں تو یہ قحط سالی ہے۔ قحط سالی کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ مالی تنگی آ جائے تو یہ قحط سالی ہے۔ اس وقت مالی تنگی ہے،
ہمارے پاکستان میں بارشیں ہیں، سیلاب ہیں، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، سب کچھ، بہت سارے مال اور اسباب تباہ ہو گیا، انسان کے پاس جو وسائل تھے ہمارے پاس وہ ہمارے تنگ ہو گئے ہیں۔ پہلی چیز جو ناب تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا عذاب اس قوم کے اوپر یہ آتا ہے کہ الا اخذوا بالسنین، قحط سالی آتی ہے ان پہ، وشدت المعونہ، اور روزگار کی تنگی، وجور السلطان علیہم، اور حکمران جو ہیں وہ ظالم۔ اب ظالم حکمران سے مراد یہ نہیں ہے کہ عوام کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں تو وہ ظالم ہے، ظالم سے مراد عوام کا خیر خواہ نہ ہونا، یعنی ایسا حکمران جو عوام کا خیر خواہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ تو ہمارے حکمران ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری جو عوام ہے ہمارے اس کے ساتھ مخلص نہ ہوں، ان کے خیر خواہ نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ ان کی نالائکی ہے یا مس مینجمنٹ ہے، پہلے تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا جو تھمبنیل تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مس مینجمنٹ، شاید پھر بعد میں انہوں نے تبدیل کیا، پھر نالائکی لکھا، شاید کہ اوپر سے مرزا صاحب کو حکم آیا ہوگا کہ یہ تو کوئی تنقید نہیں ہے، جس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں یہ تو کوئی تنقید نہیں ہے، تنقید کرنی ہے تو تنقید کرو۔ تو بعد میں پھر یہ ہے کہ مرزا صاحب نے پھر اس کو تبدیل کر کے نلیکی لکھ دیا۔ تو مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ مرزا صاحب کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش آتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی انسان کے اوپر آتی ہے، تو اگرچہ ایک شخص دوسرے کو تکلیف دینے والا ہے تو دوسرے کے لیے وہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش یا کوئی ناراضگی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی وہ تو مار رہا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مارنا چاہیے، مارنا بالکل نہیں چاہیے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ وہ اگرچہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا متعارف کروایا ہے۔